بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص حافظ قرآن بھی تھا اور عالم باعمل بھی تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس عالم دین کو اپنے گھر بلایا جائے، خصوصاً رمضان المبارک میں اس عالم دین کو اپنے گھر میں بلائے۔ کتنا نیک شخص ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیوں نہ اس کو اپنے گھر میں بلایا جائے دعا کے لیے۔ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں اس عالم دین کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ اس عالم دین نے دعوت قبول فرمائی۔ افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں اس عالم دین کا بہت ہی اچھا استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد اس عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ اس شخص کے بیوی نے اس عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی، لیکن بہت تلاشی کے بعد بھی وہ رقم نہ ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم نے وہ رقم اٹھائی ہے یا لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہ تو میں نے تجھ سے وہ رقم لی ہے اور نہ ہی میں نے اٹھائی ہے۔ رقم کہاں گئی؟ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی۔ بیوی نے کہا کہ مہمان عالم دین کے علاوہ تو دوسرا ہمارے گھر میں نہیں آیا، ہمارے گھر میں تو عالم دین ہی آیا تھا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے۔ اس عالم دین نے رقم اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے ان دونوں کی غم غصے کی انتہا نہ رہی۔ ان کو بہت غصہ آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بلایا عالم دین کو اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ غم غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا کہ لوگوں کو کیا کہوں گا کہ عالم دین میرے گھر چوری کر گیا۔ اس شخص نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن اس عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اس عالم دین کو جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں کو افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے جس کے گھر چوری ہوئی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائے یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیوں نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں جزا دے گا۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ بلوایا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے عالم دین سے کہا جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ عالم دین نے کہا جی آپ کا رویہ تو بدلا تھا، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس شخص نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے، اور کہا کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں وہ رقم نہیں ملی، کیا آپ نے رقم لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے ہی لی تھی۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ عالم دین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا
کہ جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈو اور تمہیں نہ ملے۔ اس کے بعد عالم دین نے اپنا سر زور سے ہلایا اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے ہوئے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ کھولا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ جو میں تبلیغ کرتا تھا کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ تو دوستو، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔